نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام
سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر رب ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کے عنوان پہ گزشتہ کئی جمعوں میں خطبات عرض کیے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی ذات میں بھی یک و تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اپنے اسماء و صفات میں بھی وہ واحد اور تنہا ہے، اس کی صفات میں، اس کے اسماء میں کبھی کسی حال میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ بالکل ایسے ہی اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے حق بندگی میں بھی تنہا ہے۔ عبادت صرف اللہ احکم الحاکمین کی ہونی چاہیے، کسی بھی اعتبار سے کسی کو اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اور یاد رکھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک۔ عقل و بصیرت موجود ہے، فہم و فراست موجود ہے، اور تم جانتے ہو کہ آسمان و زمین کا خالق فلاں ہے، اور وہ یقیناً صرف اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، اور تمہارے پاس بہت سارے دلائل ہیں اس بات کے، وَهُوَ خَلَقَكَ، کہ تمہاری ذات کا، جسم و جان کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ اس سارے دلائل اور علم و مشاہدہ کے باوجود کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہی تمہارا خالق ہے، تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، معاذ جانتے ہو اللہ احکم الحاکمین کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ عرض کیا حضور اللہ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اور یہاں تھوڑا سا توقف کر کے ایک مسئلہ سمجھ لیجئے۔ بہت سارے مسائل ایسے تھے کہ صحابہ کرام ان سے واقف تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کرتے نا کہ اس کے متعلق کیا تم جانتے ہو، فوراً کہتے اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں؟ ہم نہیں جانتے۔ دو وجہ ہوتی ہیں، عین ممکن ہے کہ اس سے پہلے ہمارے پاس جو علم ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بالا تر کوئی بات ارشاد فرمائیں، آپ پر کوئی وحی آ گئی ہو۔ اور دوسری بات جو ہمارے بھی سمجھنے کی ہے، آج کسی عالم پر، کسی مفتی پر، کسی داعی پر وحی نہیں آتی، لیکن جب استاذ طلبہ کو مخاطب کرے اور در حقیقت وہ بات استفسار کے نتیجے میں بتانا چاہ رہا ہو تو اس سے مراد متوجہ کرنا ہوتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین متوجہ ہو کے بات آپ کی طرف لوٹاتے اس نیت کے ساتھ کہ جو بات آپ ارشاد فرمائیں گے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی، ہم اسے سیکھیں گے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ سوال کیا جاتا ہے سیکھنے کے لیے، لیکن سوال سے بڑا جواب خود دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کبھی کوئی بات واضح، فلاں نے یہ کہا، میں نے فلاں جگہ سے یہ سیکھا، میں نے فلاں سے یہ سنا، میں نے ایسے، میں نے ویسے، یہ سیکھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ جب آپ کسی صاحب علم کے پاس جاتے ہیں سیکھنے کے لیے تو پھر آپ سنیں،
حتیٰ کہ اگر وہ کوئی سوال بھی کرے کہ فلاں چیز کی بابت جانتے ہو، تو صحابہ کرام کا طرز عمل یہی ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باب لٹاتے کہ آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، جو آپ ارشاد فرمائیں گے ہم سیکھ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، معاذ جانتے ہو اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی، اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں؟ فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، چونکہ وہ خالق و مالک ہے، چونکہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا پیدا کرنے والا، نظاموں کا چلانے سنبھالنے والا، اور انسانوں کو ساری نعمتیں اور ضرورتیں فراہم کرنے والا، اس کا حق ہے اس کے بندوں پر کہ بندے اس کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، لیکن اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ یہاں تھوڑا سا توقف کر کے عبادت سمجھ لیجئے، عبادت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی عظمت کو مانتے ہوئے اور کمال محبت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی رضا کے لیے کیے جانے والے عمل کو عبادت کہتے ہیں۔ عظمتیں تو بہت ہیں، شاگردوں کے لیے استاذ عظیم ہے، اولاد کے لیے والدین عظیم ہیں، مقتدی اپنے خطیب کو عظیم سمجھتے ہوں گے، ماتحت کے لیے جو اس کا فائق ہے وہ عظیم ہے، لیکن میں نے کمال عظمت کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ کائنات میں جتنی عظمتیں ہیں یہ ساری اللہ ذوالجلال والاکرام کی عطا کردہ ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی جو عظمت ہے وہ کسی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ یہ جتنی عظمتیں ہیں سب کو کہیں نہ کہیں زوال ہے۔ اولاد بگڑ گئی تو والدین کی عظمت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ شاگرد، کتنے ہی شاگرد ہیں جو اپنے اساتذہ سے زیادہ عظمت کے حامل ہوئے، زیادہ نامور ہوئے، زیادہ علم و فضل میں آگے بڑھ گئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظمت کو کبھی زوال نہیں ہے، اور انسان بے شمار محبتیں کرتا ہے، لیکن ساری محبتیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی محبت ہے جو فطرت کی محبت ہے، جو اس کا حق ہے ہم پر، اور یہ محبتیں کبھی کم زیادہ، کبھی بالکل ختم، کبھی نفرتوں میں تبدیل۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی محبت کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے اور ہمیشہ اس کے احسانات ہمیشہ رہتے ہیں، اور اس کے احسانات کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت ہمیشہ ہونی چاہیے۔ ان دو جذبات کے ساتھ بعض اہل علم نے اس کے ساتھ خوف بھی شامل کیا ہے۔ سب سے بڑھ کے اللہ ذوالجلال والاکرام کے ڈر کے ساتھ اس کی پکڑ، اس کی ناراضگی، اس کی جہنم، اس کا عذاب، ان احساسات کے ساتھ کیا جانے والا عمل عبادت کہلاتا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس عمل کے متعلق حکم دیا، اللہ کا بندوں پر حق ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ نہ اس جیسی کسی کی عظمت ہے، نہ اس جیسی کسی کی محبت ہونی چاہیے، نہ اس کے خوف جیسا تم میں کسی کے دل میں خوف ہونا چاہیے، نہ اس جیسی امید کسی اور سے وابستہ ہونی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہی انسان کی امیدوں کا مرکز ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہی حق رکھتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے اسے عظیم مانا جائے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے اس سے محبت کی جائے، اور دنیا کے جتنے خوف ہیں یہ عارضی ہیں۔ مستقل ڈر اور خوف اللہ ذوالجلال والاکرام کا ہونا چاہیے اگر انسان اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ ان احساسات کے ساتھ جو اس کی رضا کے لیے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں کیا جانے والا عمل ہے وہ عبادت کہلاتا ہے۔ اور اجمالی طور پہ عبادت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ کی زبان سے کی جانے والی عبادت شہادتین کا اقرار ہے، ذکر و دعا ہے، مدد کے لیے پکارنا ہے،
آپ نے اچھے کلمات ادا کرنے ہیں، تمام وہ کلمات جس کے نتیجے میں آپ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا چاہتے ہیں، وہ خالص اللہ کے لیے ہونے چاہیے، اس میں کسی کو شریک گوارا نہیں۔ دوسری عبادت انسان کے اعضائے جسمانی سے ہوتی ہے، بدنی عبادت، آپ نماز پڑھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، کوئی بھی کام جس میں آپ کا جسم بروئے کار آتا ہے، اس میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی اخلاص کے ساتھ عبادت کی جائے گی۔ تیرے جسم پہ صرف تیرے رب کا حق ہے، اس کے علاوہ اور کسی کا کوئی حق نہیں۔ اب والدین کی خدمت کرتے ہیں، بے سہاروں کو آپ سہارا فراہم کرتے ہیں، کمزوروں کی آپ مدد کرتے ہیں، یہ سارے طریقے وہ ہیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ان سے راضی ہوتا ہے۔ بے نفس ہی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے رب کا حکم ہے، اللہ کی رضا ہے اس میں، وگرنہ یہ جسم اللہ ذوالجلال والاکرام کا پیدا کردہ ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی پیدا کردہ چیز صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس پر اس کے علاوہ کسی اور کا کوئی حق نہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حکم تمہیں یہ دیا گیا ہے کہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو۔ ہمارا جسم و جان اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہمیشہ بروئے کار آنا چاہیے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس جسم کے ساتھ، ان اعضاء کے ساتھ صرف وہ کام کریں جس کا حکم اللہ ذوالجلال والاکرام نے دیا ہے، اور اس میں نیت یہ ہو کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے۔ کتنے ہی کام دنیا میں ایسے ہیں طبی طور پہ انسان نہیں چاہ رہا ہوتا۔ فجر کے وقت نماز پڑھنا مشکل ہے، نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن ہم اپنے جسم کو حرکت دلاتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے۔ گرمیوں کی دھوپوں میں روزہ رکھنا انسان کی طبع کے خلاف ہے، لیکن انسان یہ صعوبت برداشت کرتا ہے، اور کتنے ہی لمبے لمبے سفر جو داعیان اسلام اختیار کرتے ہیں، واللہ بہت مشکل ہے سفر، قطعۃ من عذاب اسے کہا گیا ہے، لیکن یہ اس لیے کیے جاتے ہیں، جسم کو صعوبتوں میں اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم پہ راضی ہو جائے۔ تیسری چیز آپ کے مال کی عبادت ہے۔ آپ صدقہ کرتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں، مسجد مدرسے کے لیے، انہوں نے اٹھا دے ہوں کافی دیر ہوگی ستیانوں، جگہ چینج کر لیں یا وضو کر لیں۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسی کوئی صورت ہوتی ہے تو جگہ چینج کر لیا کریں، انسان ہے، نیند آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جگہ چینج کر لیں، اٹھ کے تھوڑا سا حرکت کریں گے تو نیند دور ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ سارا جمعہ ہی آپ ضائع کر لیں۔ مالی عبادت، اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے ہے سارا مال۔ محنت آپ نے کی ہے، مزدوری آپ کرتے ہیں، دکان پہ آپ بیٹھتے ہیں، بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، اپنے افیسروں کی جھڑکیں آپ سنتے ہیں، لیکن جو خرچ کرنا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی گھر والی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام تو اس پہ بھی اسے ثواب عطا کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے نیت کیا ہو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی نعمتیں ہیں اور میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتا ہوں۔ 1 روپیہ آپ صرف کریں، مقصود اللہ کی رضا نہ ہو، دنیا کو راضی کرنا، دکھاوا کرنا، ریا، لوگ کہیں بہت بڑا سخی ہے، لوگ کہیں بہت بڑا، اور جانتے ہو اللہ اکبر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، جہنم 3 لوگوں سے بھڑکائی جائے گی، بہت سارے بدقسمت جہنم میں ڈالے جائیں گے، لیکن 3 لوگوں سے جہنم بھڑکائی جائے گی جو جہنم کو تیز کرنے کا باعث ہوں گے۔ عالم دین،
جو دکھاوے کا علم لیے پھرتا تھا، جو شہرت کا بھوکا تھا، اللہ کی رضا مقصود نہ تھی۔ آواز بہت اچھی ہے، خطیب بڑا بے مثال ہے، مفتی بڑا اعلیٰ درجے کا ہے، یہ عبادت ہے نا؟ وہ زبان استعمال کرتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، وہ قوت گویائی اختیار کرتا ہے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے، لیکن مقصد یہ ہے دنیا میں شہرت ہو جائے۔ اس جیسا خوش الحان قاری کوئی نہیں ہے، اس جیسا اچھا واعظ اور اچھا خطیب کوئی نہیں ہے، اس جیسا صاحب علم فتویٰ نویس اور کوئی نہیں ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال والاکرام کہہ دیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تیرے علم کا مقصد میری رضا نہیں تھا، تو نے یہ سارا کچھ میری عبادت کے لیے نہیں کیا۔ ہاں تو پڑھتا تھا قرآن، سناتا تھا لوگوں کو حدیثیں، بیان کرتا تھا لوگوں کو مسئلے، اور دعوے کرتا تھا اپنے آپ کے علامہ ہونے کے۔ انجام یہ ہے دنیا نے تجھے علامہ کہا یا نہ کہا، وہ تیرا معاملہ تھا، دنیا میں بیت گیا، اب ہمارے پاس سوائے جہنم کے تیرے لیے اور کچھ نہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ واللہ میں دیانتداری کے ساتھ سمجھتا ہوں قرآن مجید پڑھانے والا پوری زندگی صرف کر کے چند لوگوں کو قرآن مجید پڑھا دے، لیکن نیت خالص اور اللہ ذوالجلال والاکرام اس کا عمل قبول کر لے تو اس کی کامیابی کے لیے یہ کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا فتح خیبر پہ بھیجتے ہوئے، علی ایک بندہ اگر تیری دعوت پہ اسلام میں آ گیا تو سرخ اونٹوں کے مال غنیمت سے بہتر ہے۔ واعظین کے بات سن کے بہت سارے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، بہت سارے لوگ شریعت کا اتباع کرتے ہیں، بہت سارے لوگ سنتیں سیکھتے ہیں، علماء سے بے پناہ لوگ پڑھتے ہیں۔ اگر نیت خالص ہے اور اسے عبادت سمجھ کے انسان کرتا ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا مطلوب ہے تو اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا عمل ہے، اور آپ نے ہزاروں لوگوں کو قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر پڑھا دیا، بخاری کے عالم بنا دیا انہیں، لیکن چند ٹکے اس کے نتیجے میں مزدوری پانا آپ کی نیت تھی، یا صرف یہ کہ اشتہارات اچھے چھپ جائیں اور لوگ شہرت عطا کر دیں اور کہہ دیں کہ یہ بہت بڑا ہے، اس جیسا تو دنیا میں ہے کوئی نہیں، بے مثال، لاجواب، اور جیسے القابات آج کل آپ اشتہارات پہ دیکھتے ہیں۔ اگر یہی سارا مقصد ہے تو یاد رکھو میرے بھائیوں، آپ ایک دنیا کو عالم بنا دیں لیکن مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے تو یہ تو بندگی تھی، یہ آپ نے غیر کے لیے کی ہے، تو غیر کے لیے کرنے سے پھر غیر ہی آپ کو کچھ دے سکتا ہے، اللہ کی طرف سے تو کچھ نہیں ہے آپ کا۔ اور اللہ کے لیے یہ مسئلہ سمجھیے، تیری زبان، تیرا جسم، زبان بھی جسم ہے لیکن اسے باقی جسم کو الگ سے مینشن کیا گیا، زبان کو الگ سے، اور تیرا مال، ان تین چیزوں کا تیری زندگی میں استعمال کیا ہے۔ ہر وہ عمل جسے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے کرتا ہے، اگر اس میں کسی غیر کو شریک کر لیا تو تیری وہ عبادت گئی، تو اس میں شرک کا ارتکاب کر بیٹھا، اور شرک سب سے بڑا گناہ۔ اللہ حکم الحاکمین نے باقاعدہ حکم دیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ اعلان کر دیجئے ان صلاتی، میری نمازیں، صحیح ترجمہ اس کا یہ ہے میرے جسم کی تمام ایکٹیویٹیز، تمام حرکات و سکنات جو میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے یا کسی کی رضا کے لیے عبادت سمجھ کے کرتا ہوں، و نسکی، میرے مال و منال کا خرچ ہونا، جہاں بھی واللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو سامنے رکھیں، بندہ جو لباس پہنتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے پہننے پر بھی اسے اجر عطا کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، انسان اگر اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر
گھر والا اپنی اہلیہ سے خلوت اختیار کرتا ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس عمل پر بھی اسے اجر عطا کرتا ہے. ان صلاتی و نسکی، تو جو بھی مال خرچ کرتا ہے اس پہ تدبر کیا کر کہاں خرچ کر رہا ہے، کس کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے. کہیں غیر اللہ کی رضا تو اس میں شامل نہیں. اور پھر آگے تو بات ہی مکمل کر دی، وَمَحْيَايَ، زندگی کی ہر سانس، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، رشتے بنانا، تعلقات جوڑنا توڑنا، یہ دنیا میں سروائیو کرنا، وَمَمَاتِي، اور یہ جو تو دن بدن موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ موت سے ہمکنار ہو گیا. تیرا جسم بھی، تیرا مال بھی، تیری زندگی کی ہر سانس، حتیٰ کہ تیری موت للہ، اللہ کے لیے ہونی چاہیے. رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے. یہاں بٹوین دا لائن بہت بڑی بات سمجھائی ہے لوگوں کو. عالمین کا رب کون ہے اللہ کے علاوہ؟ اور اگر عالمین کا رب کوئی نہیں، یقیناً نہیں اللہ کے علاوہ، تو پھر تمہاری زندگی کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے، پھر تمہارا جسم کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے، پھر تمہارا مال کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے، پھر تمہیں اللہ کے لیے جینا چاہیے اور اللہ ہی کے لیے مرنا چاہیے. کسی اور کا تمہاری زندگی میں کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں ایک بات سمجھ لو، ہمارے ہاں عام طور پہ، اگرچہ میں سمجھتا ہوں یہ غلط العام ہے، عقیدے کی خرابی سے زیادہ تعبیر کی غلطی ہے. میں نے اپنی پوری زندگی فلاں اپنی پارٹی کو دے دی، میں نے فلاں لیڈر کے لیے سارا کچھ کیا، میں نے اپنی جماعت کے لیے سارا کچھ کیا. میں یہاں پارٹیوں لیڈروں کی بات نہیں کرتا، میں صرف انسان کی ذہنیت کی بات کر رہا ہوں. تیری زندگی پر تو تیرے رب کا حق تھا. اگر تو نے خود شعوری طور پہ اسے اپنے لیڈر کے نام لگا دیا تو اس سے بڑا مشرک کون ہے؟ تیری زندگی پر اللہ ذوالجلال والاکرام کا حق تھا، یہ دین کی خدمت کے لیے ہونی چاہیے تھی. اگر تو نے اسے پارٹی کے پرچم کی سربلندی کے لیے خرچ کر دیا تو تو نے خسارے کا سودا کیا. یہ پلیٹ فارم ہے، یہ تنظیمیں جماعتیں پارٹیاں، یہ پلیٹ فارم ہے، مقصد نہیں ہے. مقصد اللہ کا دین ہے، مقصد اللہ کی عبادت ہے. کس پلیٹ فارم پہ رہ کر آپ زیادہ بہتر اللہ کے دین کی خدمت کر سکتے ہیں، زیادہ اچھے انداز سے اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید کا پرچم لہرا سکتے ہیں، یہ آپ کو اختیار ہے انتخاب کا. شریعت اس میں آپ کو پابند نہیں کرتی. ترجیح یہ ہونی چاہیے میں نے وہاں جا کے کھڑے ہونا ہے جہاں اللہ ذوالجلال والاکرام کی عبادت میں زیادہ بہتر طریقے سے کر سکوں اور اللہ کی طرف لوگوں کو زیادہ احسن انداز سے دعوت دے سکوں. نہ زندگی پارٹیوں کے لیے، نہ لیڈروں کے لیے، نہ زمین کے خطے کے لیے. زندگی اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. پہلے اعلان کروایا ہے، آپ بتائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ انسانیت کا کوئی خیر خواہ اللہ کی مخلوق میں پیدا ہوا، نہ قیامت تک ہوگا. نہ ان سے زیادہ مدبر، نہ ان سے بہتر سیاستدان، نہ ان سے زیادہ اچھا حکمران دنیا کے کوئی بھی کمال اور خوبی ہو. قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خوبیاں، ساری دنیا کی ساری خوبیاں جمع کر لی جائیں، اللہ کے نبی کی کسی ایک خوبی کا مقابلہ نہیں کرتا. وہ تمام میں سب سے فائق. لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نبی سے اعلان کروایا ہے، جو رول ماڈل ہے تمہارے لیے، جو نمونہ ہے تمہارے لیے، ان سے اعلان کروایا ان صلاتی و نسکی. لوگوں، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اللہ کے لیے ہے. میں رکوع و سجود اللہ کے لیے کرتا ہوں، میں تسبیح و تحمید اللہ کے لیے کرتا ہوں، میں ذکر و دعا اللہ کے لیے کرتا ہوں، میں اللہ کے لیے بولتا ہوں، میں اللہ کے لیے چپ رہتا ہوں.
میرا روزہ بھی اللہ کے لیے ہے، میری نظر و نیاز بھی اللہ کے لیے ہے، میرا لوگوں کو دینا اور نوازنا بھی اللہ کے لیے ہے، میرا صدقہ و خیرات بھی اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی، جہاد کے سفر اختیار کیے تو اللہ کے لیے، زخم کھائے تو اللہ کے لیے، صعوبتیں سفروں کی برداشت کی تو اللہ کے لیے، لاشیں اٹھائے تو اللہ کے لیے، اپنوں کو شہید کروایا تو اللہ کے لیے، اور حج کے لیے سفر اختیار کیا تو اللہ کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں۔ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کچھ نہیں بنایا دنیا میں، لیکن قسم ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی، اللہ کا الحاکمین نے وہ عزت و شرف عطا کیا ہے، ساری دنیا کے جتنے بلند مینار ہیں عزتوں کے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے ایک کونے کا مقابلہ نہیں کرتے۔ عزت ہے ہی وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اطاعت سے حاصل کی جاتی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی عزت نہیں۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نبی کی زندگی کو نمونہ بنا کے پیش کیا اور دنیا کو سمجھایا یہ عزتیں، یہ شہرتیں، یہ وقار ملتے تبھی ہیں جب آپ اپنے آپ کو اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خالص کریں۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کے نبی سے زیادہ اپنے خاندان کا کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے اقربا سے محبت کا دم بھرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن رسول اللہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے محفوظ کر دیا۔ پوری نبوی زندگی میں کوئی ایک لمحہ آپ ایسا نہیں تلاش کر سکیں گے کہ اللہ کے نبی نے یہ لمحہ اپنی برادری کے لیے بسر کیا ہو، یہ لمحہ اپنی اولاد کے لیے بسر کیا ہو، ایک دن اپنے خاندان کے لیے کہا ہو کہ یہ پورا دن میں نے اپنے خاندان کے نام کر دیا۔ یہ اس قسم کے جو بڑے بڑے ہم دعوے کرتے ہیں نا، میں نے 10 سال اپنی پارٹی کو دیے، میں نے ساری زندگی فلاں لیڈر کو دے دی، میں نے تو سارا مال فلاں لیڈر کے نام پہ قربان کر دیا، اور یہاں تک تم اچھے ہو یا برے ہمیں تو تم سے پیار ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ باقاعدہ ٹرینڈ چلتے ہیں۔ او میرے بھائیوں، اللہ کے لیے سمجھو، مجھے کسی لیڈر کی اچھائی برائی سے کوئی غرض نہیں، میرا مزاج ہی نہیں ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے میں اس ممبر کو آلودہ کروں ایسی باتیں کر کے، لیکن یہ سمجھانا میرا فرض ہے، تم اچھے ہو یا برے ہو ہمیں تم سے پیار ہے۔ کیوں بھائی؟ اچھے سے تو اس کی اچھائی کی وجہ سے پیار ہوتا ہے، برے سے پیار کیوں ہے؟ اب برے سے پیار کیوں کر رہے ہیں، اس کی لاجک کیا ہے؟ یہ غیر مشروط محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام سے ہے، باقی دنیا میں تو ساری محبتیں مشروط ہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ آپ اعلان کر دیں میں اللہ ذوالجلال والاکرام کا کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اگر میری زندگی پر کسی اور کا حق ثابت ہو جائے، میں نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ اللہ کو چھوڑ کے غیر کے لیے بسر کیا ہے، تو اس کا معنی میں نے اسے وہ حق دے دیا جو اللہ کے لیے تھا۔ اگر میرا مال اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے خرچ ہوتا ہے، اگر میری توانائیاں اللہ ذوالجلال والاکرام کے دین کو چھوڑ کے، اس کی بندگی کو چھوڑ کے، اس کی توحید کو چھوڑ کے کسی اور مشن پہ صرف ہوتی ہیں، کسی پارٹی کو اونچا اٹھانے کے لیے، کسی جھنڈے کو لہرانے کے لیے، کوئی منشور دنیا پہ عام کرنے کے لیے، اس منشور کا، اس پارٹی کا، اس جھنڈے کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کی توحید سے کوئی تعلق نہیں ہے، رب ذوالجلال والاکرام کی نازل کردہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق، جسٹ ایک سیاسی یا مفادات کا تعلق ہے، میں بس اس کا کارکن ہوں، میں اس کا ورکر ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، لا شریک لہ وبذالک امرت۔ آسمان سے اللہ نے اپنے نبی کو کہا آپ اعلان کریں میں تمہارے لیے رول ماڈل ہوں، جیسے میں نے زندگی اللہ کے لیے خالص کی ہے تم ویسے خالص کرو، کیونکہ زندگیوں میں کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرنا اور کو اختیارات دینا یہ شرک ہے۔ لا شریک لہ، اللہ ذوالجلال والاکرام کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت،
اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے یہ اعلان کروایا، پھر قرآن اتارا، پھر مجھے اور آپ کو ہم سب کو پابند کیا۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے۔ دنیا کیا کرتی ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میری ذمہ داری ہے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے مخلص کروں۔ یا مسلمین کا معنی صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے، انا اول المسلمین، روئے زمین پہ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں میری ذمہ داری ہے لوگوں کی ترجیحات کیا ہیں، ان کی بلا سے مجھے کوئی غرض نہیں، میری ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ میری شب و روز ہر لمحہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا، یہ رکوع و سجود، یہ نظر و نیاز، یہ چڑھاوے، بہت کچھ ہے۔ یہ سب کچھ کس کے لیے ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ایک بیماری بہت عام ہے، یہ نیاز ہے اللہ کے لیے، نام فلاں کا ہے، فلاں کا کیوں ہے؟ ان کی عظمت کی وجہ سے، بارگاہ نبوی میں ان کے تقرب کی وجہ سے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں ان کے تقوی اور للہیت کی وجہ سے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، جن شخصیات کے عام طور پہ نام لیے جاتے ہیں، واللہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت دار خاندان روئے زمین پہ اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں، لیکن سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما تمام تر فضیلتوں شرف و عظمت کے باوجود مخلوق ہیں، خالق، اور نظر و نیاز صرف خالق کے لیے ہوتی ہے، مخلوق کے لیے ہمارے ہاں کتنی چلتی ہے۔ یہ عبادت ہے، نظر عبادت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی معصیت پر مبنی نظر ہے وہ پورا مت کرو، لا نظر فی معصیت اللہ، جو اللہ کی ناراضگی پر مبنی نظر ہے چاہے تم نے مانی ہوئی ہے اسے مت پورا کرو، نظر وہ پوری کرو جو اللہ کی اطاعت پر مبنی ہے۔ اور اللہ کی اطاعت پر مبنی نظر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ دائرے کے اندر ہو اور صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، میرا یہ کام ہو جائے تو میں روزے اللہ کے لیے رکھوں گا، میرا یہ کام ہو جائے تو میں دیگیں اللہ کے لیے چڑھاؤں گا۔ اچھا کہتے نہیں ہم اللہ کے لیے چڑھاتے ہیں، صرف مقام کا تعین کرتے ہیں، وہاں جا کے چڑھائیں گے جہاں ایک برگزیدہ اللہ کے ولی کی قبر ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے نبی میں نے زمانہ جاہلیت میں قبل از اسلام مقام بوانا پر نظر مانی تھی کہ وہاں جا کے اونٹ ذبح کروں گا یا فلاں کروں گا یا فلاں کروں گا، تو کیا اب اسلام قبول کرنے کے بعد میں اپنی نظر پوری کروں؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوال کیے ہیں اسے، افیہا وثن من اوثان الجاہلیہ یعبد، کیا وہاں کوئی جاہلیت کا بت تو نہیں جس کے نام پہ لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہوں؟ اللہ کے نبی نہیں ہے، فرمایا فیہا عید من اعیادہم، بت نہیں ہے لیکن کیا وہاں جاہلیت کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا؟ حضور میلہ بھی کوئی نہیں لگتا، فرمایا اوفی بنظرک، آپ نے طے کر لیا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اگر مجھ پہ یہ احسان کر دے تو میں فلاں بستی میں جا کے اتنی خیرات کروں گا، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، بستی کا تعین بھی جائز ہے، شرط کیا ہے؟ رضا اللہ کی مطلوب ہو، یہ عبادت ہے،
چاہے آپ نے وہاں جا کے متاثرین سیلاب میں جا کے آپ نے 10 دیگیں اتارنی ہیں، اتار سکتے ہیں، لیکن وہاں کوئی جاہلیت کا بت نہ ہو جس کے نام پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہوں، اور وہاں کوئی میلہ نہ لگتا ہو۔ کیا خیال ہے؟ آج کل جہاں ہمارے ہاں یہ جو اکثر نظر و نیاز ہو رہی، کیا ڈیفینیشن ہے اس کی؟ نظر اللہ کی اور نیاز منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو جی ہم تو ان کی عظمت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ صحابہ کرام آئے شام سے واپس یا یمن سے واپس، اللہ کے نبی ہم نے دیکھا ہے وہاں کے باسی اپنے حکمرانوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں؟ فرمایا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو جائز ہوتا تو بیویوں کو حکم دیا جاتا کہ خامدوں کو سجدہ کریں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عظمت کا حامل ہے اللہ کی مخلوق میں؟ لیکن بھائی کچھ عظمتیں ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، عبادت میں تعظیم صرف اللہ کے لیے۔ اور یہاں ضمناً ایک بات اور سمجھ لیجئے، یہ نظر وغیرہ کا عام طور پہ رجحان ہے ہمارے ہاں، جائز ہے اگر ان حدود کے ساتھ ہو، لیکن یہ کوئی اتنا مستحسن عمل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کنجوسوں کی جیب سے نکلوانے کے لیے انہیں نظر کی طرف راغب کرتا ہے۔ مستحسن طریقہ کیا ہے؟ اللہ پہلے تو میرا یہ کام کر پھر میں تیرے لیے یہ کروں گا، وہ رب ہے، جائز ہے، یہ جائز ہے، پھر سمجھ لیں یہ جائز ہے، لیکن یہ پسندیدہ یہ ہے اللہ میں یہ کر سکتا تھا میں نے کر دیا ہے، میرے اندر یہ ہمت تھی، اب طے کر لیں بچہ بیمار ہے، پڑھائی میں کمزور ہے، ششمائی امتحانات میں نمبر اچھے نہیں آئے، ٹیوٹر بدلیں اس کا، ٹیوشن سینٹر تبدیل کریں، لیکن ماں یہ ساتھ ہمت بھی کرے، یہ ارادہ کرنے کی بجائے اگر میرا بچہ A+ گریڈ میں پاس ہو گیا تو میں کام والی کو 2 سوٹ بنا کے دوں گی، یہ کرنے کی بجائے وہ پہلے کرے، بی بی یہ تیرے بچے کی فیس میری طرف سے اسے اچھے کسی اسکول میں داخل کروا، اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کو دعا کرے یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے تیری مخلوق کی بہتری کے لیے یہ تدبیر کی ہے، اب مجھے تو یہ احسان کر مجھ پہ کہ میرے بچے کو اچھے نمبر دے۔ یہ مستحسن طریقہ ہے، پہلے تہجد کا اہتمام کرے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے یا اللہ یہ سستی تھی مجھ میں نے دور کر لی، میں تیرے سامنے تہجد پڑھنے لگ گیا ہوں، اب یہ جو میرے مسئلے پھنسے ہوئے ہیں مجھے ان سے نکال دے۔ نظر جائز ہے جب صرف اللہ کے لیے ہو اور جاہلیت کی یہ غلاظتیں اس کے ساتھ شامل نہ ہوں، لیکن یہ مستحسن نہیں۔ اور ایک اور بات سمجھ لیجیے جاتے جاتے، ہمارے ہاں قسم اٹھانا اس کا بھی بہت زیادہ رجحان ہے، عربوں میں بھی تھا اب بھی ہے، اللہ اکبر، قسم بھی عبادت ہے، یاد رکھو مخلوق جب قسم اٹھاتی ہے تو یہ تعظیم ہوتی ہے، ایسی تعظیم میں نے جس کی قسم اٹھائی میرے نزدیک اس سے زیادہ عظیم کائنات میں اور کوئی نہیں، تو گویا یہ عبادت کی ہی ایک شکل ہے۔ عبادت تو صرف اللہ کی کرنی چاہیے، کیا خیال ہے؟ سنن ترمذی میں، ابو داود میں، دیگر کتب احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قسم اٹھانا چاہتا ہے فَلْيُحْلِفْ بِاللَّهِ، وہ صرف اللہ کی قسم اٹھائے، غیر اللہ کی قسم من حلف بغیر اللہ فقد اشرک او کفر، دونوں الفاظ ہیں حدیث میں، جس نے اللہ ذوالجلال والاکرام کو چھوڑ کے غیر کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا یا کفر کیا۔ شہروں کی قسمیں، اولاد کی قسمیں، درباروں کی قسمیں، اور یاد رکھیں اس کی بہت ساری قسمیں ہیں قسموں کی۔ اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہو، یہ بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھنا کیا ہوتا ہے؟ یہ قسم ہی کی ایک صورت ہے۔ فلان دربار کا
وہ کنڈا کھولنا ہے، ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ شرک کی صورتیں ہیں۔ یہ دروازہ، دربار کا دروازہ کھولنا یا بند کرنا، یہ قسم کی ایک صورت ہے۔ ہاں، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے تو قرآن مجید میں جا بجا مخلوق کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ ایک اصول سمجھ لیں، وہ رب ہے، اور رب کسی کی قسم اٹھاتا ہے تو مراد اس کی اہمیت بیان کرنا ہوتا ہے، کائنات میں سب سے بڑھ کے اس کی عظمت بیان کرنا۔ انسانی نفسیات کے مطابق صرف اپنی بات کو پرزور طریقے سے باور کروانا مقصد ہوتا ہے، وگرنہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی ہر بات حرف آخر ہے، سچ ہے، چاہے وہ قسم نہ اٹھائے۔ اور پھر اصول یہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھا لے، ہم قانون اس کے لیے بنانے والے نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے قانون بناتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ نوکر، اس کا ایک ٹائم فریم ہے، آپ صبح 8 بجے آئیں گے، شام 5 بجے آفس بند کریں گے۔ کوئی نوکر اٹھ کے مالک کو پوچھنے لگ جائے، آپ کل 1 بجے آئے تھے، پرسوں آدھا گھنٹہ پہلے چلے گئے تھے، اب 5 بجے کے بعد آفس میں کیا کرتے رہے، کیا خیال ہے کوئی توک بنتا ہے؟ پابند نوکر ہے، مالک پابند وہ خالق ہے۔ بے شمار قسمیں ہیں قرآن مجید میں، وہ جس کی جی چاہے قسم اٹھائے، اسے کوئی پوچھنے والا، ہم مخلوق ہیں، ہماری ذمہ داری ہے فَلْيُحْلِفْ بِاللَّهِ، نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، اور قسم بھی جب اٹھانی ہے تو صرف اللہ ذو الجلال والاکرام کی، غیر اللہ کی قسم اٹھانا بالکل ویسے ہی شرک ہے جیسے غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دینا شرک ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا